السلام علیکم۔ نکاح، طلاق، روزے اور جنسی مسائل کی معلومات کے لیے ہمارے چینل پوشیدہ مسائل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سوال: امام تراویح وغیرہ جہری نمازوں میں قرأت کس قدر زور سے پڑھے؟ جواب: افضل اور بہتر یہ ہے کہ امام جہری نمازوں میں بلا تکلف اس قدر زور سے پڑھے کہ مقتدی قرأت سن سکے۔ اس سے زیادہ تکلف کر کے پڑھنا مکروہ اور منع ہے۔ ارشاد ربانی ہے: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور نہ تم اپنی نمازوں میں زیادہ زور سے پڑھو اور نہ بالکل آہستہ پڑھو، اس کے بیچ درمیانی راہ اختیار کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز میں درمیانی آواز سے قرأت کرنی چاہیے، اس سے دل پر اثر ہوتا ہے، نہ اس قدر زور سے پڑھے کہ قاری اور سامع دونوں کو تکلیف ہو کہ اس سے حضور قلب میں خلل آ جائے۔ فقہائے کرام زور سے پڑھنے میں دو باتیں ضروری قرار دیتے ہیں۔ اول یہ کہ پڑھنے والا اپنے اوپر غیر معمولی زور نہ ڈالے کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ دوسرے یہ کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، مثلاً تہجد کے وقت کوئی سو رہا ہے یا کچھ لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں، آپ ان کے پاس کھڑے ہو کر اتنی بلند آواز سے قرأت کرنے لگیں کہ ان کے کام میں خلل ہو تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ان دونوں باتوں کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جماعت کی کمی زیادتی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے بموجب قرأت کریں۔ مثلاً مقتدیوں کی 3 صفیں ہیں، آپ اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ تیسری صف تک آواز پہنچتی رہے، یا اس سے زیادہ زور سے پڑھیں کہ باہر تک آواز پہنچے۔ فقیہ ابو جعفر کا یہ قول ہے کہ جتنی بلند آواز سے پڑھیں اچھا ہے، بشرطے کہ پڑھنے والے پر تعب نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مگر دوسرے فقہا کا یہ قول ہے اور راجح یہی ہے کہ بقدر ضرورت آواز بلند کریں، یعنی صرف اتنی آواز بلند کریں کہ تیسری صف تک آواز پہنچے۔ البتہ اگر صفیں زیادہ ہوں تو آواز کو اس سے بلند بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اپنے اوپر زیادہ زور نہ پڑے۔ سوال: مرد تراویح جماعت سے پڑھیں یا علیحدہ علیحدہ؟ اگر تنہا پڑھیں تو بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ؟ جواب: مرد جماعت سے پڑھیں۔ اگر کوئی شخص جماعت سے رہ جائے اور تنہا پڑھے تو آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے، دونوں صورتیں درست ہیں مگر آواز سے بہتر ہے۔ سوال: تراویح کی نماز اس طرح پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ مثلاً پہلی رکعت میں سورۃ التکاثر اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، پہلی میں سورۃ العصر اور دوسری میں سورہ اخلاص۔ جواب: تراویح کی نماز اس طرح بھی ہو جاتی ہے مگر اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کی پابندی نہ کی جائے۔ بے ترتیب ہر رکعت میں سورت پڑھنی چاہیے۔ ترجمہ عالمگیری میں ہے کہ الم تر کیف سے آخر قرآن تک 10 صورتیں 2 مرتبہ پڑھنا بہتر ہے، ہر رکعت میں 1 صورت، اس لیے کہ رکعتوں کی شمار میں بھی بھول نہیں ہوتی اور اس کے یاد کرنے میں دل نہیں ہٹتا۔ اگر یاد نہ ہو تو مجبوری ہے، پھر جو صورت بھی یاد ہو وہ پڑھ لے۔ سوال: تراویح وتر سے پہلے پڑھنی چاہیے یا وتر کے بعد؟ ایک شخص پہلے وتر پڑھ کر بعد میں تراویح پڑھتا ہے، اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ جواب: تراویح میں مشروط طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد اور وتر سے پہلے تراویح پڑھیں اور اس کے بعد پھر وتر پڑھیں، لیکن اگر تراویح وتر کے بعد پڑھیں تو یہ بھی صحیح ہے۔ در مختار سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ سوال: رمضان شریف میں اگر تراویح شروع ہو گئی تو 2 سنت جو فرض کے بعد ہیں اس کو پڑھ کر تراویح میں شریک ہوں یا سنت بعد میں پڑھیں؟ جواب: فرض اور سنت پڑھ کر تراویح میں شامل ہوں۔ فتاوی شامی کے اندر ہے۔
یعنی تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ سوال: اگر چند آدمی فرض نماز ہونے کے بعد آئے، نماز تراویح شروع ہو گئی تو آنے والے فرض باجماعت ادا کریں یا تنہا تنہا پڑھ کر تراویح میں شامل ہو جائیں؟ نیز وتر جماعت کے ساتھ پڑھیں یا تنہا پڑھیں؟ جواب: یہ لوگ علیحدہ علیحدہ فرض نماز پڑھ کر امام کے ساتھ تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائیں اور وتر امام کے ساتھ جماعت میں پڑھیں، اگرچہ انہوں نے فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھی۔ در مختار میں ہے کہ فرض کو تنہا پڑھنے والا تراویح جماعت سے پڑھ سکتا ہے، لہٰذا وتر بھی جماعت سے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ دونوں کا حکم برابر ہے، جیسا کہ تراویح کو جماعت سے نہ پڑھنے والا وتر کو جماعت سے پڑھ سکتا ہے، اسی طرح فرض کو تنہا پڑھنے والا بھی وتر کو جماعت سے پڑھ سکتا ہے۔ سوال: ایک آدمی مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب عشاء کے فرض ہو چکے تھے اور وہ تراویح میں 2-4 رکعت ہو جانے کے بعد شامل ہوا، اب چھوٹی ہوئی تراویح کس طرح پوری کرے؟ نیز وتر جماعت سے پڑھے یا چھوٹی ہوئی تراویح پوری کرنے کے بعد وتر پڑھے؟ جواب: اگر درمیان میں موقع ملے تو امام کے ترویہ میں بیٹھنے کے وقت پڑھ لے، ورنہ امام کے ساتھ وتر جماعت سے پڑھ کر بعد میں چھوٹی ہوئی تراویح پوری کر لے۔ در مختار میں ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، اور وتر پہلے اور بعد میں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ سوال: ہمارے یہاں حافظ صاحب عام طور پر مسائل سے ناواقف ہیں، وہ تراویح میں قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ساون درمیان سے 2-3 آیتیں چھوٹ گئی یا زبر زیر پیش چھوٹ گیا تو دوسری رکعت میں ان چھوٹی ہوئی آیتوں کو پھر پڑھ لیتے ہیں، لیکن جس دوگانہ میں آیتیں چھوٹ گئی تھی اس کا اعادہ نہیں کرتے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ آیات کے چھوٹ جانے سے تغیر معنی کے سبب فساد نماز لازم آتا ہے تو نماز کو لوٹانا ضروری ہے یا نہیں، یا معنی بدلنے کی خبر نہ ہونے کی وجہ سے لوٹانا ضروری نہیں ہے؟ جواب: اگر قرات کی غلطی کسی دوگانہ میں ایسے موقع پر آئی جو نماز کے فاسد کرنے کا موجب ہو تو اس کے دوگانہ یعنی 2 رکعتوں کا لوٹانا ضروری ہے، اور اگر ایسی غلطی ہے جو مفسد نماز نہیں ہے تو نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں بلکہ نماز ہو جاتی ہے۔ بس درمیان میں آیات کے چھوٹنے پر زبر زیر پیش کی غلطی کرنے میں بھی یہی حکم ہے۔ مثلاً چند آیات کے درمیان میں چھوٹ جانے کے تغیر معنی نہ ہوا تو دوگانہ صحیح ہو گیا، صرف ختم قرآن کے لیے دوسرے دوگانہ میں ان آیات کا اعادہ کر لیا جائے، یہ کافی ہے۔ سوال: تراویح میں حافظ صاحب سے بعض آیتوں کا ساون چھوٹ جانا اور دوسرے یا تیسرے دن ان آیات کو متفرق طور پر یکے بعد دیگرے پڑھ دینا جائز ہے یا نہیں، اور پورے ختم کا ثواب بلا کراہت ہوگا یا کراہت کے ساتھ؟ جواب: صرف قرآن کریم کے لیے دوسرے دوگانہ میں ان آیات کا اعادہ کر لیا جائے تو کافی ہے، پورے ختم کا ثواب ہو جائے گا، اور جب کہ بھول کر ایسا ہوا ہے تو اس میں کچھ گناہ بھی نہیں ہے۔